السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے، کچھ کہنے سے پہلے میں آپ کا پرزور استقبال کرتا ہوں اور دیر کیے بغیر آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کرتا ہوں۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ دوستو السلام علیکم۔ نازیہ الہی ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کیے ہیں، تو دوستو میں اس کے بارے میں کچھ کہہ دیتا ہوں۔ دودھ مانگے تو کھیر دیں گے، دودھ مانگے تو کھیر دیں گے، دل مانگے تو جگر دے دیں گے، دل مانگے تو جگر دیں گے۔ نازیہ الہی اگر ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کیا تو ٹانگ پکڑ کے چیر دیں گے۔ ماشاء اللہ، اتنے چھوٹے بچوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے نازیہ خان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ سلام ہے ان بچوں کو، اور ان بچوں کی ہمت کو سلام ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں سے دین کی خدمت کرائے اور مستقبل کا مجاہد بنائے، مستقبل کا ان کو داعی بنائے، دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنائے۔ اللہ رب العزت ان سب سے اخلاص، قوت، عافیت اور ہمت کے ساتھ اپنے دین کا کام لے لے۔ میرا عزیز دوستو، ان بچوں کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھ کر آج دل باغ باغ ہو گیا، کیونکہ آج کے دور میں اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیسے کیا، کس نے کیا، یہ معلوم ہی نہیں چلے گا بہت سارے بچوں کو۔ اس عمر میں یہ بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے دفاع کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو ایسے جواب دینا، یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میرے دوست۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے اور کامنٹ ضرور کیجیے گا، ایک مرتبہ ماشاء اللہ ضرور لکھیے گا اور ان بچوں کی ہمت کو داد دیجیے گا۔ میرا عزیز دوستو، ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس رسالت کی خاطر ہم ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن اپنی جان پر بات آ جائے برداشت کر لی جائے گی، لیکن جب بات ناموس رسالت پر آئے تو قطعاً یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں ہر چیز سے پیاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت۔ یہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم جو ہیں ان کی امت میں ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ آج ہم امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ اس دیش کے اندر اتنا اچھا قانون ہونے کے باوجود بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کیا جا رہا ہے اور ایک نفرت بھری بات کہی جا رہی ہے، لیکن حکومت اس پر خاموش، پولیس خاموش، اور اس سسٹم خاموش۔ کیوں ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے؟ سوال کیجیے آپ، کیوں نہیں اسے سزا دی جا رہی ہے؟ جبکہ ایک طرف مفتی سلمان اظہری صاحب ایک شعر کہے تھے جس میں کسی نام کا تذکرہ نہیں کیا گیا، کسی کا نام نہیں لیا گیا، تب ان کو 18 مہینے جیل میں رکھا گیا سزا کے طور پر، اور آج ایک نازیہ خان اس کے سر پر ہزاروں لعنت ہو اور اس کے چہرے پر لعنت برس رہی ہے۔ کبھی اپنا چہرہ، اپنا تھوڑا آئینے میں وہ دیکھے کتنی لعنت برس رہی ہے اس کی شکل پر۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہی ہے اور کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے، کچھ نہیں کہا جا رہا ہے۔ میرے دوست، آپ آواز اٹھائیں، سوشل میڈیا کے ذریعے آواز اٹھائیں، جس طریقے سے ہو اس طریقے سے آواز اٹھائیں اور کہیں سزا دینے کے لیے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں پاور ہے تو اس پاور کا استعمال کر کے اس کمبخت، نالائق اور گستاخ رسول کو سزا دلوائے، اور جو لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں ان کا سپورٹ کرے، ان کی مدد کرے۔ اگر ہمارے سامنے اور ہم اپنے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ایک ایک چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور آج جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے اور آپ پاور میں رہتے ہوئے اور آپ کے پاس جو بھی حیثیت ہے رہتے ہوئے خاموش رہیں، یہ بہت بدنصیبی اور بدقسمتی کی بات ہے میرے دوست۔
کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیے گا کہ ہمارے سامنے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا اور ہم اسے سزا دلوا سکتے تھے یا ہم آواز اٹھا سکتے تھے، اس کی مخالفت کر سکتے تھے، اس کا ویرودھ کر سکتے تھے، اس کے باوجود بھی ہم نے نہیں کیا، کیا منہ دکھائیں گے آپ اللہ رب العزت کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ میرے دوستو، شروع میں جو بچہ کہا ہے ان بچوں کو بھی سپورٹ کیجیے، اور میں کہوں گا کہ آپ اگر کریٹر ہیں تو آپ اس پر ریل کریٹ کیجیے، آپ اگر یوٹیوبر ہیں اس پر یوٹیوب پر ویڈیوز بنائیں، آپ اگر لکھ سکتے ہیں لکھیں، بول سکتے ہیں بولے، اگر جہاں ممکن ہو دھرنا دینا، پروٹیسٹ کرنا آپ کریں، لیکن یاد رہے قانون کے دائرے میں رہ کر کرنا ہے، ہمیں دوسروں کی طرح اور غیروں کی طرح قانون سے باہر نہیں نکلنا ہے، ورنہ ویسے تو یہی ہم بدنام ہیں اور ہمیں بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور جب آپ قانون کے دائرے سے نکل جائیں گے نا تو آپ کو اور بدنام کیا جائے گا، اور سب سے پہلے بدنام کرنے میں یہ جو دوغلا پنی پر اترے ہوئے ہیں لوگ میڈیا والے، یہ آگے بڑھیں گے، اور آپ کو یہ نیشنل میڈیا والے آپ کی رپورٹنگ کریں گے اور آپ اپنی ٹی وی چینل پر یہ چلائیں گے۔ اس لیے قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کوئی کام کرنا ہے، ہمارے دیش کے اندر جو قانون ہے اس سے قانون کا بھی خیال رکھنا ہے، قانون کی بھی رعایت کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی اور ہماری باتوں پر آپ ایکشن لیں گے۔ میں پھر دہراتا ہوں اپنی بات کو، اگر آپ کریٹر ہیں تو اس پر ریل کریٹ کیجئے اور ٹرینڈ کیجئے، اس کو ٹرینڈ کیجئے کہ گستاخ رسول کو سزا ملنی چاہیے، گستاخ رسول کو سزا ملنی چاہیے، اس پر خوب ریل کریٹ کیا جائے، ویڈیو بنایا جائے، خوب شیئر کیا جائے۔